کہ اخلاق حسنہ کی عظمت و بلندی کو خود اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ چنانچہ پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، یعنی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی خوبیاں بڑی شان کی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، یعنی دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جن کی بعثت بھیجنے کا مقصد اچھے اخلاق سکھانا ہو، خود ان کے اخلاق عظیمہ کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اوصاف میں سے ایک پیاری صفت حلم بھی ہے۔ حلم کے معنی ہے اپنی طبیعت سے غصے کو ضبط کرنا، یعنی غصہ نکال لینا، یعنی غصہ آئے تو اسے پی جانا حلم کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے غصہ انسانی فطرت میں شامل ہے، یہ ایک غیر اختیاری امر ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، لیکن غصے سے بے قابو ہو جانا برا فعل ہے۔ لہذا جب بھی غصہ آئے تو حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دبانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غصہ پینے اور بردباری اختیار کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس پر دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ نہیں جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے، اور سب سے زیادہ بردبار وہ ہے جو طاقت و قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے ہاں عزت و بزرگی چاہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے ہاں عزت و بزرگی چاہتے ہو تو صحابہ کرام نے عرض کی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا جو تم سے قطعی تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے جہالت سے پیش آئے اس کے ساتھ بردباری اختیار کرو۔ پیارے اسلامی بھائی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ احادیث مبارکہ میں حلم و بردباری اختیار کرنے کی کس قدر ترغیب دلائی گئی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس اچھی صفت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ابتدا میں اگرچہ مشکل ضرور ہوگی، لیکن سچی لگن اور کوشش سے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم سیکھنے سے آتا ہے، تحمل مزاجی بتکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچتا رہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے تحمل مزاجی و تکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے پر غور فرمائیے اور نیت کیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے اندر برداشت کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلم و بردباری اور نرم دلی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ رب العالمین عز و جل آپ کی نرم دلی کی تعریف کرتے ہوئے آیت نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
ليلا قضوا من حولك. ترجمہ کنز ایمان. تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے سابقہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صفات لکھی دیکھی ہے کہ آپ نہ تو تنگ مزاج ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے اور درگزر فرمانے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلم و عفو یعنی اذیت پہنچانے والوں کو انتقام لینے کی قدرت ہونے کے باوجود درگزر کرنے اور معاف کر دینے والی عادت مبارکہ کے وہ عظیم شاہکار ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. بلکہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب طائف کا سفر فرمایا تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے. طائف میں بڑے بڑے عمراء اور مالدار لوگ رہتے تھے. ابن عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا. یہ تین بھائی تھے، عبد یادئی، مسعود اور حبیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا. ان بد نصیبوں نے کسی پر بس نہ کی بلکہ طائف کے شریروں کو آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے پر ابھارا. چنانچہ ان شریروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور آپ پر دھکا برسائے، یہاں تک کہ آپ کا جسم نازنین زخموں سے لہو لہان ہو گیا. اللہ اکبر. نالے مبارک خون سے بھر گئے. زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ بازو پکڑ کر اٹھاتے. جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھروں کی بارش کرتے، ساتھ ہی ساتھ تانا زنی کرتے، سب و شتم کرتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنے والے خطروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو گئے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگور کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. طویل عرصے بعد ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف جا کر ایک سردار جس نے عبد یادئی کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا. میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قلب صالب میں پہنچ کر خود کو محفوظ اور محسوس کیا. اس میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ عز و جل نے آپ کی قوم کا قول
اور ان کا جواب سن لیا ہے اور آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں کہ میں اکشبی، ابو قبیس اور ابو کیعان پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اس کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اندازہ کیجیے کہ اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ تو ان سے بدلہ لیا اور نہ ہی ان کے خلاف دعا کی۔ یوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اسی طرح علم و کرم کے عظیم الشان واقعات سے سجی ہوئی ہے، مگر فتح مکہ کے موقع پر اس کمال و علم و شفقت کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ منقول ہے کہ جس نے فتح مکہ کے دن اور کفر و شیطان اپنے چیلوں زمین ذلیل و رسوا ہوا تب محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے دریافت فرمایا اے قریش تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے عرض کی نظن خیرن، ہم آپ سے خیر ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ نبی کریم و اخن کریم و عبد اخن کریم و قدرت، کیونکہ آپ کریم نبی ہیں، کریم النفس بھائی ہیں اور ہمارے کریم و مہربان بھائی کے فرزند ہیں، اور اللہ عز و جل نے آپ کو ہم پر قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، اور وہ یہ تھی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ترجمہ کنز ایمان، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تبلیغ دین کے وقت طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اسی پر بس نہ کی بلکہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا، اور فتح مکہ کے دن جب آپ اور آپ کے جانثار صحابہ ان پر غالب آئے تو ان سے بدلہ لینے کے بجائے کمال علم و شفقت فرماتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو زندگی بھر کا مسئلہ بنا سکتے ہیں اور صلح کی کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے، جبکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے تھے، اپنے کردار کو سنت نبی کا آئینہ دار بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلم و کرم سے متعلق چند روایت سماعت فرمائیے۔ مروی کے ایک مرتبہ سفر میں حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی تلوار نیام کھینچ لی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل، اتنا کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ عورت گر گرا کر کہنے لگا آپ بھی میری جان بخشی کیجیے، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ عورت اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موٹے اور کھردرے کناروں والی نجرانی چادر اوڑھے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اچانک ایک عربی دیہاتی نے چادر مبارک کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گردن پر فراش آ گئی اور کہنے لگا اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیجیے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرا دیے اور اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ نبی بن عاصم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا تو آپ نے اس سے بدلہ نہ لیا۔ اسی طرح اس غیر مسلمہ عورت کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ غزوہ احد میں مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان کا کچھ کنارہ شہید اور چہرہ اندر کو زخمی کر دیا گیا، مگر آپ نے ان کے لیے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا، یعنی اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار کہ اپنا ہو یا پرایا ہر ایک سے محبت و شفقت سے پیش آتے، اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ فرماتے، مگر جب شرعی حدود کو توڑا جاتا اور احکام خداوندی سے منہ موڑا جاتا تو پیشانی اقدس پر جلال کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ حدود اللہ کی پامالی پر شدید غصہ فرماتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا، مگر جب حدود اللہ میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو شدید غصہ فرماتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش کے بنی مخزوم کے خاندان کی ایک عورت نے چوری کی تو قریش سوچ و بچار کرنے لگے کہ بارگاہ رسالت میں اس کی سفارش کون کرے گا۔ بالآخر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا کہ یہ بارگاہ رسالت میں بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کی تو آپ نے جلال بھرے انداز میں ارشاد فرمایا کیا تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں صاحب منصب چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اگر کمزور ناتوان چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر مہربان شفیق تھے کہ دشمنوں کے ظلم ستم پر بھی عفو و درگزر سے کام لیتے، مگر آپ کے سامنے شریعت کے خلاف ورزی کی جاتی تو چہرے اندر پر جلال ہو جاتا، اور کیوں نہ ہو کہ خود ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جب کسی کو برائی
کرتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جسے اس کی استطاعت یعنی قوت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ دل میں اس برائی کو برا جانے۔ یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ ہم نے اس پر عمل کی کتنی کوشش کی، کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر کہ ہم نے حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کی، یا کم از کم دل میں برا جانا۔ بچوں کی امی کھانا پکانے میں تاخیر کر دیں، کھانے میں نمک تیز ہو جائے، بچے اسکول کی چھٹی کر لیں تو ضرور ناگوار گزرے، لیکن گھر والوں کی روزانہ 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو ماتھے پر بل تک نہ آئے۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا کی جائے، کچھ سوچیے، کیونکہ کوئی میوزک بجا رہا ہے، بے شک روکنے پر قدرت نہیں، مگر کیا یہ دل میں کھٹک رہا ہے؟ کیا اسے برا محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ خود اپنے موبائل میں بھی تو معاذ اللہ عز و جل میوزیکل ٹیون موجود ہے۔ 2 افراد گلی میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا لگا نہیں، کیونکہ اس لیے کہ اپنے منہ سے بھی معاذ اللہ گالی نکل جاتی ہوگی۔ فلاں نے جھوٹ بولا، ناگوار گزرا، کیونکہ اس میں میرا ذاتی نقصان ہے، رضائے الہی کی یہ برا کیوں لگے گا کہ معاذ اللہ عز و جل خود بھی تو جھوٹ بولتے رہتے ہوں گے۔ یہ مثالیں صرف چوٹ کرنے کے لیے نہیں، ورنہ بہت سو کی تو حالت یہ ہے کہ اپنے اسکول میں میوزیکل ٹیون نہیں، گالی اور جھوٹ کی عادت نہیں، پھر بھی دل میں برا جاننے کا ذہن نہیں۔ اگر رضائے الہی کے لیے حقیقی معنوں میں برائی کو دل میں برا جاننے کی سوچ بن جائے، پڑھنے کی عادت ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل معاشرے میں اصلاح کا دور دورہ ہو جائے گا۔ مروی ہے کہ ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام جلال میں آ گئے اور اسے مارنا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور نہایت نرمی شفقت کے ساتھ سوال کیا، اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں سے ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، نہیں، میں اسے کیسے روا جائز رکھ سکتا ہوں؟ تو ارشاد فرمایا، پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے روا رکھ سکتے ہیں؟ پھر دریافت کیا، تیری بیٹی سے اگر اس طرح کیا جائے تو اسے پسند کرے گا؟ عرض کی، نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، تیری بہن سے کوئی ایسا شائستہ حرکت کرے اور اگر تیری خالہ سے کرے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فرمایا اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے پسند نہیں۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان تمام عمر بدکاری سے بیزار رہا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی محبت مشقت کے ساتھ سمجھایا اور برائی سے روکنے کے لیے کیسے پیارے انداز میں اس نوجوان کی اصلاح فرمائی۔ لہذا نیکی کی دعوت دینے والے حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ نرمی سے جو کام ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوتا۔ آج کے بیان میں ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر تحمل اور بردباری کے متعلق پیارے پیارے واقعات سننے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی مگر آپ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ فرماتے، یہاں تک کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ عید کا جواب پتہ سے دینے کے بجائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم و بردباری کا مظاہرہ کریں اور کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں
سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔